الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ آج حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اخلاق کریمہ میں سے ایک معاشرتی بہت ہی عام پہلو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ کل بھی اس کے حوالے سے کچھ بات ہو گئی ہماری کہ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، معاملات زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے جڑے ہوئے ہیں، لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح دیگر بھی، ہمیں اس حوالے سے اپنا مزاج یا اپنی طبیعت کس طرح کی رکھنی چاہیے۔ تو اسی موضوع پر آج بھی کچھ ہم تعلیمات نبویہ سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک چیز ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں یہ رہنی چاہیے کہ ہمارا جو دین اسلام کا دیا ہوا مزاج ہے یا تعلیمات ہیں، اس سے ہٹ کے یا اس سے بڑھ کے اگر میں اور آپ سمجھیں گے کہ ہمارا کوئی لائف سٹائل ہو سکتا ہے یا ہمارا کوئی ڈسپلن ہو سکتا ہے، سب جھوٹ ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ جو تعلیمات ہمارے نبی کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، بس وہ حتمی ہیں، اور اس سے جب بھی انحراف کریں گے یا کوئی اپنا طور طریقہ اپنانے کی کوشش کریں گے تو اس کے بعد خسارہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو حضور کی سیرت طیبہ سے جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دوسرے کے ساتھ تعلق بننا ہے، ایک جملہ میں بہت دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا، ہم لوگ انسانوں کے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، انسان کے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پہ غلطیاں بھی ہیں، جہاں پہ دانستہ نادانستہ لوگوں کی خطائیں ہیں، اس میں تکبر کا اظہار بھی ہے، اس میں جہالت کا اظہار بھی ہے، اس میں سمجھداری کا اظہار بھی ہے، اس میں باہمی جو مخالفت ہوتی ہے، یہ سارے جذبات بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ انسان کا معاشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسی انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تھا، تو فرشتوں نے یہی کہا تھا نا کہ باری تعالیٰ کس مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ تو خون ریزیاں کریں گے، یہ تو فساد برپا کر دیں گے۔ کیوں؟ اس کی پیدائش جس خمیر سے ہو رہی تھی تو اس خمیر میں ہی شدت ہے اور اس میں گرمی ہے، تو ظاہر ہے انسان کے مزاج میں یہ ساری باتیں آئیں گی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جو سنتے ہیں، خود بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہت تواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اس کی اس صفت سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ آخر بندے غلطیاں کریں گے تبھی تو وہ توبہ قبول کرے گا۔ تو اس حوالے سے مزاج کیا ہونا چاہیے؟ 3 چیزیں یاد رکھیں۔ مزاج میں نرمی ہو۔ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت غصے کی کیفیت میں نہ رہا جائے، اور ہر وقت سیریس جو ایک لہجہ بنا کے، اور کوئی مسکراہٹ نہیں ہے چہرے پہ، سڑیا پجیا، جناب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اس کو ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں طبیعت مبارکہ سے وہ ہمیں باتیں ملتی ہیں نا۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا، حضور اونٹ چاہیے مجھے، میں نے کہیں جانا ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ تو نہیں ہے لیکن اونٹ کا بچہ ہے ہمارے پاس. تو کہنے لگا حضور میں نے سفر کے لیے جانا ہے، آپ اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بندہ خدا اگر بڑے اونٹ کی بات کرو گے وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہے نا. تو کیا اسے مسکراہٹ چہرے پہ آ گئی. اسی طرح کی اور بھی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو لہجے میں نرمی ہو، اگر اللہ نے کوئی حیثیت دے رکھی ہے تو اس کی وجہ سے بلا وجہ کسی کے اوپر روک ڈالنا اور کہنا کہ نہیں ہمارا مزاج ہی ایسا ہے. صاحب جی سے پوچھیں، ورکرز کے ساتھ کبھی مسکرا کے بات نہیں کرتے، نہیں انہوں نے فری نہیں کرنا چاہیے، اپنا اپنی طور طریقہ بنا کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. مزاج میں نرمی ہو. سیریس کیسز بھی ہوتے ہیں بس اوقات، ایسا نہیں ہے کہ ہر معاملے میں نرمی ہو جائے، وہ سیریس باتیں ایک الگ ہوتی ہیں. اور دوسرا بردباری. بردباری کیا ہوتی ہے کہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ معاملات کا جائزہ لینا. اور تیسری چیز ہوتی ہے معاملہ فہمی، کہ آپ کے سامنے کوئی ایک ایسا ایشو بن جاتا ہے، چاہے آپ کی فیملی کا ہو، چاہے محلے کا ہو، یا آپ کسی سفر میں گئے ہوئے وہاں پہ کوئی سیریس کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، تو وہاں پہ اپنے تعلق سے ہٹ کے اور جو میں چاہتا ہوں اس میری چاہت سے ہٹ کے ریالٹی کیا ہے اس کے اوپر فیصلہ کیسے ہوگا. تو اتار چڑھاؤ جتنے بھی ہیں یہ سارے دیکھ کے اس کے بعد آپ کوئی وہاں پہ اپنا اوپینین دیں، کوئی بات کریں یا فیصلہ کریں. یہ 3 چیزیں. اب اسی کے اوپر میں مثالیں چند ایک عرض کرتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، بڑی عبادتیں، لوگ جہاں بھی وہ جایا کرتا لوگ اس کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. بڑا تعارف تھا اس کا اور بڑی شخصیت تھی اس بندے کی. ایک مرتبہ جا رہے، اچھا اللہ کے ہاں پھر اس کا مقام کیا تھا کہ جب بھی وہ بندہ چلتا تھا نا، کبھی بھی دھوپ میں اس بندے نے پاؤں نہیں رکھا تھا. اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کو یہ اعزاز ملا ہوا تھا کہ بادلوں کا ایک ٹکڑا اس کے سائے پہ، اس کے سر پہ رہتا تھا. کبھی دھوپ میں اس نے قدم نہیں رکھا تھا. بیٹھا ہوا ہے تو ایک خاتون جس کا تعارف یہ تھا کہ فاسقہ عورت، کوئی عزت کے معاملے میں، اس کے لب و لہجے کے معاملے میں اس کا تعارف کوئی اچھا تعارف نہیں تھا. وہ بیچاری دوڑی دوڑی آئی، اس نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ سایہ مجھے مل گیا. وہ آ کے بیٹھ گئی. حضرت صاحب نے دیکھا تو فرمایا کہ تو فلاں عورت نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں فلاں عورت ہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ چل منحوس عورت نکل یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے یہ جو میرے اوپر سایہ بادلوں کا رہتا ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں. عورت نے دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کی، باری تعالیٰ میں اتنی گھٹیا ہو گئی، اتنی کمتر ہو گئی کہ تیرا ایک نیک آدمی ہے اس نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا. میرا بھی جی چاہ رہا تھا کہ وہ جو نعمت تو نے عطا فرمائی ہے تھوڑا میں بھی اسے انجوائے کر لوں، اس کے نیچے بیٹھ سکوں. تو یہ جو اس کی رسوائی تھی اس نے اللہ کے سامنے پیش کی. اب وہ اٹھ کے جب گئی، اب کیا ہوا کہ بادلوں کا سایہ اس کے ساتھ چلا گیا، یہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ اللہ کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اسے یہ بتایا گیا کہ تیرے اوپر جو اللہ کی مہربانی اور اتنی رحمتیں تھیں وہ تمہیں اس لیے دی ہیں کہ کسی کو تم حقیر سمجھو. اب اس خاتون نے جو توبہ کی ہے وہ مستحق ہے اس بات کی کہ وہ بادلوں کا سایہ اس کے ساتھ رہے. یعنی کیا گنجائش بچتی ہے کسی انسان کے پاس یہ سارے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں. اگر کوئی کسی بھی معاملے میں اگر نقص ہے، کوئی عیب ہے، میرا آپ کا کیا کام بنتا ہے؟ ہمارا کام تو یہ بنتا ہے کہ جس طرح ہم غلطیاں کرنے کے باوجود خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اس کے بارے میں خواہش نہیں رکھی جا سکتی. یعنی یہ وہ بات تو نہیں ہے کہ پکچر کسی نے لگائی کہ کوئی بندہ اس میں کوئی عیب دیکھے تو وہ مجھے بتا دے، دوسرے دن جا کے دیکھا تو پوری تصویر کا بیڑا غرق ہوا پڑا تھا. وہ چلا گیا استاذ کے پاس، استاد جی گل ہی خراب ہو گئی اور اتنی غلطیاں. انہوں نے کہا بیٹا تمہیں طریقہ نہیں آیا، نیچے یہ لکھو کہ جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کر دیں. تصویر دوسرے دن پوری لگی ہوئی ہے. تو جذبات کیا ہوں کہ اگر کسی کی غلطی ہے
یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا حضرت، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ ایک جنازہ گزرا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو تھے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ جانتے نہیں ہیں یہ تو یہودی کا جنازہ ہے؟ آپ نے فرمایا جانتا ہوں یہودی کا جنازہ ہے، اسی لیے تو رونا آ رہا ہے کہ کاش یہ مسلمان ہو کے مرتا۔ یعنی ترجیحات میں کیا چلتا ہے؟ جب ہم لوگ اپنے معاشرے کی برائیاں دیکھتے ہیں، کسی کو برائی اس کے ہائی لائٹ کر کے اسے شرمندہ کر دینا یہ بہت عام ہے، لیکن اصلاح کرنے والے کون ہیں؟ اسی طرح ہمارے جو اہل علم کا طبقہ ہے دوسرے کو بے دین، فاسق، فاجر اور کافر، مشرک کہنے کی مشینیں تو بہت چلتی ہیں، اصلاح کون کرے گا؟ پوچھا جائے کہ ساری زندگی آپ نے کتنے لوگوں کو ہائی لائٹ کیا تو ہم کہیں گے اتنے مناظرے بھی جیت لیے، اتنے ایسے معاملات سارے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ راہ راست پہ کتنے لوگوں کو لے کے آئے، بات اسی دعا کرو ساڈا مشن تے جاری ہے نا۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ یعنی غلطی تو دور، ایک معاملہ رہ گیا، ایک بندہ اپنے انجانے میں کوئی ایسی بات کر جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کروں کہ وہ ایک صحابی تھے نا، مارکیٹ میں جب بھی نیا پھل آتا تھا تو وہ خواہش رکھتے تھے کہ سب سے پہلے یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، بڑی محبت تھی۔ وہ لے کے آ گیا، انگور لے کے آ گیا حضور کے پاس، حضور نے کھاتے گئے سارے، حضور نے کھا لیے، ختم ہو گئے۔ وہ آدمی بڑا خوش ہو کے کہ لو جی حضور نے میرا تحفہ قبول کر لیا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور اس سے پہلے تو کبھی نہیں ایسا دیکھا کہ آپ نے خود ہی وہ ساری چیز کھائی ہو، آپ تو بانٹ کے کھاتے ہیں۔ تو جب وہ آدمی چلا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ انگور کچے لے کے آ گیا تھا، کھٹے تھے، ترش تھے، تمہیں اس لیے نہیں دیے کہ تم اگر کھاتے تو اس کے سامنے منہ بگاڑتے اور اس بندے کی بیچارے کی انسلٹ ہو جاتی۔ تو میں نے نہیں چاہا کہ ایک بندے نے اتنی محبت کا اظہار کیا تو اسے شرمندہ کر دیا جائے۔ اچھا وہ جان بوجھ کے تو نہیں کر کے آیا تھا، ایسے غلطی سے ہو گیا نا، لیکن حضور نے پھر بھی اس کو عزت دی۔ یہ مزاج اگر ہمارے معاشرے میں اپنایا جائے نا تو میرے خیال میں بہت بہترین ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ یعنی تم ضرورت مند تھے، تم نے کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش کی، اس نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی، اب معاملہ کیا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، آپ نے فرمایا کہ تم وہ رویہ نہ اختیار کرنا، تم اسے دے دو، عطا کرو۔ جو تم سے رشتے ناطے ختم کرنے کی بات کرے تم اسے رشتے جوڑنے کی بات کرو، اور جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرو۔ کتنی بہترین قسم کی یہ تعلیم ہے۔ اینڈ میں آتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس پہ ظلم ہوا اور وہ بدلہ لینے کی اب پوزیشن میں ہے، لیکن وہ انتقام نہ لے، بدلہ نہ لے، اسے معاف کر دے۔ اچھا ہمارا معاشرہ کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا؟ اس نے زیادتی کی ہو، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اختیار بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ انتقام لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں کہ یار میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسے معاف کر دینا، میں معاف کر دوں، بھائی برداشت کرے گا اس چیز کو؟ فیملی برداشت کرے گی؟ لیکن حضور نے ضمانت کیا دی؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہے، وہ صلاحیت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں آنے دے گا۔ ہماری سوچ اور ہے، جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا نا، وہ کوئی اور طرز کا راستہ ہے۔ اسی لیے شیخ محقق علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ نے فرمایا کہ زندگی میں کبھی بھی نہ تو خدا بننے کی کوشش کرنا اور نہ رسول بننے کی کوشش کرنا۔ تو جب لوگوں نے آپ کا واعظ یہ سن لیا تو ایک آپ کے مرید تھے، خلیفہ بھی تھے، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ خدا بننے کی کوشش کرے گا یا کوئی بندہ رسول بننے کی کوشش کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بنتے ہیں۔ کیسے؟ خداوند قدوس کی شان ہے فعال لما یرید، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا ہے۔ تو کیا لوگ یہ مزاج نہیں رکھتے؟ آپ نے کوئی بات کیا، دوسرے نے اسے فالو نہیں کیا، کیا اس کے لیے کوئی معافی ہے؟ اسی طرح میں صرف اشارے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اپنے مزاج کو ہم سے خود سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔
ہم خود سمجھتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہم جو زبان سے بات نکالیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری ہو، اور پوری نہ ہونے کے اوپر جو ہمارا مزاج بگڑتا ہے، کیا ہے؟ خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پوچھا گیا کہ رسول کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا کہ رسول ایسے بنتے ہیں کہ دنیا میں رسول واحد وہ شخصیت ہے کہ جو وہ کر دے اور جو وہ فرما دے وہی حق ہے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو اختلاف کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میں سمجھوں کہ جناب اے بندہ میرے نال گل کر سکتا ہے، یا بازار میں، اچھا مطلب اب ایک یہ ریڑھی والا ہمیں آگے بتائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول بننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تعلیمات ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ کے طور پہ ہونی چاہیے۔ نرم مزاجی کے ساتھ زندگی گزاریں، بردباری کے ساتھ، معاملے فہمی کے ساتھ۔ اگر نے کسی نے کوئی غلطی کوتاہی کر دی ہے تو اسے درگزر کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں کچھ سیریس معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ چھوڑنے کے بعد بہت بڑا فساد ہوتا ہے، لیکن وہ صرف 2%، 3% ہی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو تعلیمات ہم سیکھتے سمجھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔